بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان شروع کرنے سے پہلے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، جزاک اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، میں نے اس کے لیے زیادہ نماز، روزے، صدقے کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کے بعد کسی بات پہ اتنا خوش ہوتے نہیں دیکھا جتنا اس بات پر وہ خوش ہوئے۔ کیسی عظیم اور خوش نصیب جماعت تھی۔ صحابہ کرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان خدمت نبی میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ بما ساز و سامان آپ کے نظر کیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ بھیجا گیا تو قریش نے کہا کہ آپ چاہیں تو عمرہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن وفاق پیکر کا جواب تھا کہ اگر 1 سال تک بھی عمرہ ملتوی کرنا پڑا تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا۔ پھر اس منظر کا تصور کیجئے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود اہل مکہ کی طرف سے وفد کے قائد بنا کر بھیجے گئے۔ وہ حیرانی سے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھتے رہے اور واپس جا کر قریش سے یوں مخاطب ہوئے، اے اہل مکہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا کیسے ممکن ہے کہ ان کے صحابہ ان کے وضو کے بچے ہوئے پانی تک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ وہ اس پانی کے حصول کے لیے یوں گرتے ہیں جیسے باہم لڑ پڑیں گے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاف کو اپنے منہ پہ مل لیتے ہیں، اور تعظیم کا یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ جنگ احد کے دن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے۔ پشت تیروں سے چھنی ہو گئی مگر آگے سے نہ ہٹے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکے جانے والے تیروں کو اپنے ہاتھوں پر روک لیتے، جس سے ہاتھ شل ہو گئے۔ اسی غزوے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خود کی کڑیاں رخسار اقدس میں گھس جانے کے سبب زخمی ہوا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان حضرت ابو سنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے عطر سے خون چوس کر نگل لیتے۔ ان سے کہا گیا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پی رہے ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا خون ان کے خون کے ساتھ مل گیا، انہیں جہنم کی آگ نہ لگے گی۔ اسی جنگ میں جب کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر اڑائی تو ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ منورہ سے میدان احد کی طرف چل پڑی۔ رستے میں والد، بیٹے، خاوند اور بھائی کی شہادت کی اطلاع ملی، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھتی رہی اور ہر بار یہی کہتی رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ سلامت ہیں تو مجھے اپنے شہید ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔
اب ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ حضرت زیاد بن السکن کی سعادت کے بھی کیا کہنے۔ میدان احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے۔ آخری سانسیں باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، زیاد کو میرے قریب لاؤ۔ آپ کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ دیا، اسی حالت میں کہ رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو چھو رہا تھا، جان خالق حقیقی کی سپرد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جب یہ لفظ سنے تو وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا، عبداللہ اندر آ جاؤ۔ ایک صحابی کے رنگین کپڑوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا تو انہوں نے معلوم ہونے پر کپڑے تندور میں ڈال دیے۔ صحابہ کرام کے اس عشق اور وحلانہ وابستگی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا کس قدر اذیت کا سبب ہوتا ہوگا۔ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مہم پر روانہ ہونے کا حکم ہوا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رو دیے۔ اہل مدینہ کے لیے وہ دن کس قدر بھاری ہوگا جب سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے ہوں گے۔ مدینہ خالی، ویران اور اجڑ سا لگتا تھا۔ کئی صحابہ صدمے سے ہوش و حواس کھو بیٹھے، کہیں جنگلوں میں نکل گئے تو بہت سے گم سم رہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک کا صدمے سے یہ حال تھا کہ تلوار لیے مسجد میں کھڑے ہو گئے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا کہے گا اس کی گردن مار دوں گا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے پر غم سے زمین پر تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بالکل بجھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کسی نے انہیں ہنستا نہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کی خبر ملی تو ان کے منہ سے یہ دعائے کلمات نکلے، اے اللہ میری بصارت لے لے کہ اب میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نہ دیکھوں۔ ان کے الفاظ بارگاہ الہی میں مقبول ہوئے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی، دوسرے روز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی اذان دینے لگے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت عطا بن اسید جو مکے کے والی تھے، وصال کی خبر پر گھاٹی میں چلے گئے۔ حضرت سہیل بن عمرو نے ان کے پاس آئے اور کہا، لوگوں میں چلیے، ان سے بات کیجیے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے مجھ میں کلام کی طاقت نہیں رہی۔ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کی زیارت کروا دیجیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ مبارک کھولا تو وہ خاتون روتی رہی اور روتے روتے وہیں انتقال ہو گیا۔